امام حاضر کے بارے میں کوئی تفتیش نہیں کی یا کوئی اور حکمت ہو سکتی ہے جسے خدا جانتا ہے۔ جب مامون حکومت میں مشغول تھا اس وقت شیعہ حج کے لیے سفر کر رہے تھے اور آسانی سے امام کی زیارت کر لیا کرتے تھے اور ان کے دیدار سے ان کی کرامتوں اور معارف کو دیکھ کر ان کی بیعت کرتے تھے۔ اہل بیت کی تدبیر کی وجہ سے امام رضا کی امامت امام جواد کی طرف منتقل ہوتے وقت شیعہ بہت ہی کم عرصے وہ خطر میں گرفتار ہوئے۔ در حالانکہ امام جواد کا اتنی کم سنی میں امام بن جانا شیعوں کے لیے بہت سخت تھا کہ قبول کرے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کی رحمت ہو، کس کا قافلہ ہے یہ؟ ہمارا تعلق عراق سے ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زائرین میں سے ہیں۔ مدینہ رسول خدا میں استقبال کرتے ہیں، آئیے۔ خدا تمہارا بھلا کرے۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام ہو آپ پر اے خاندان پاک و مطہر، سلام و درود ہو آپ کے وصی و خلیفہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور ان کی پاک عطرت پر، ہمیں زندگی کے آخری لمحے تک اپنی اور ان کی محبت پر باقی رکھیے۔ ہم اسی امید میں ہیں کہ روز شفاعت صرف آپ ہی شفاعت کرا سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ سلام ہو رسول خدا کے زائر و مہمان پر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا گھر آپ لوگوں کے لیے اور مہمانوں کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ ابھی ہم وہیں جائیں گے تاکہ آپ لوگوں کی مہمان نوازی کی جائے۔ خدا تمہارا بھلا کرے موفق۔ لیکن کیا وہاں ابھی کوئی نہیں رہتا؟ آپ میرے ساتھ آئیے، وہاں کچھ ہستیوں سے ملاقات ہوگی۔ جب ہم گھر مہیا کر رہے تھے تبھی انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تھا۔ خدایا میں نے ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں کیا، بس ہم پر رحم فرمانا۔ تو چلتے ہیں پھر۔ تشریف لائیں۔ یا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام چچا جان۔ کیا ہوا بھتیجے، مہمانوں کے منتظر ہو؟ آج کل میرے جد کا گھر خالی ہے، دیکھا کہ میرے بھائی علی کے چند خادم اور ان کے بیٹے جواد اسے رہنے کے لیے آمادہ کر رہے ہیں۔ کیا مہمان خراسان سے ہیں؟ بخدا مجھے نہیں پتا، لیکن سنا ہے کہ 80 سے زیادہ لوگوں کا قافلہ عراق سے ہمارے جد رسول اللہ کی زیارت کے لیے آیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کسی اہم کام کے لیے آئے ہیں۔ شاید ولی نے اپنے جاسوسوں کو نہ بھیجا ہو اور ان کی زیارت خراب ہو جائے۔ خطرہ محسوس کریں تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ چچا جان جی کہیے۔ کیا آپ مجھے امامت اور فتویٰ دینے کے قابل نہیں سمجھتے؟ کیا کہہ رہے ہو یہ عبداللہ؟ خدا کی قسم یہ حکم تمہارے لیے نہیں بلکہ تمہارے بھتیجے کے لیے ہے۔ میرا بھتیجا ابھی چھوٹا ہے، مجھے ڈر ہے کہ اگر اس کی امامت کا اعلان کریں تو کہیں لوگ ہمارا مذاق نہ اڑائیں۔ اے عبداللہ چپ رہو، خدا کے لیے تقوی الہی اختیار کرو۔ خدا کی قسم یہ حکم نہ تمہارے لیے ہے، نہ میرے لیے اور نہ ہی کسی اور کے لیے ہے۔ خدا کا حکم ہے اور وہاں پہ مکتوب ہے اور اوصیہ کے درمیان زیر گردش ہے، اور کوئی بہتان نہیں لگاتا کہ کہیں خدا اس کو منہ کے بل آگ میں نہ ڈال دے۔ بس نافرمانی مت کرو میرے بھتیجے۔ چچا جان، کیا آپ نے ان کی بیعت کی ہے؟ ہاں کی ہے، رب کی قسم اگر وہ مجھے اپنے نالین کا بھی خادم بنا دیں پھر بھی میں ان کی خدمت جاری رکھوں گا۔ ہمارا علم محدود ہے، ہم خطا و نسیان کے شکار ہوتے ہیں اور ہم کسی ایسے منصب کا کبھی بھی دعویٰ نہیں کر سکتے۔ توبہ اور استغفار سے اپنی غفلت کو دور کرو میرے بھتیجے۔
خدا تم پر مہربان ہو عبداللہ. خدایا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اس کی گمراہی اور جرت کی وجہ سے اس کو بھی میرے بھائی عبداللہ افتاح کی طرح جس نے امامت کا دعویٰ کیا تھا کہیں یہ بھی غضب کا شکار نہ ہو جائے. کرم ہو تم پر عبداللہ، رحم ہو تم پر عبداللہ. خدا اس کی ہدایت فرما تاکہ شیعوں کے درمیان کوئی نیا فتنہ ایجاد نہ ہو. خدا اس کی ہدایت فرما. جناب یہی امام صادق علیہ السلام کا گھر ہے. سلام ہو آپ پر یا امام صادق، اور آپ کے پدر بزرگوار پر، اور آپ کے بیٹوں پر سلام، اور آپ کے خاندان پر سلام. اندر چلیے، تشریف لائیے. یا اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں عبداللہ ہوں، امام جعفر صادق کا بیٹا. آپ اور آپ کے والد پر سلام ہو. خوش آمدید، تشریف لائیے. خوش نصیبی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے مہمانوں تشریف لائیے، آئیے. اے اہل عراق، خوش آمدید. ہم عراق سے زیارت کے لیے آئے ہیں اور کچھ سوال ہیں جن کو پیش کرنا چاہتے ہیں. امید ہے آپ اس کا جواب دیں گے. اپنے سوال پوچھئے، خدا کی رحمت ہو آپ سب پر. مجھے لگتا ہے شاید یہ ان کے وکیل ہیں. شاید ان کی طرف سے اس کام کے لیے ذمہ دار ہوں. یبنا رسول اللہ، اس مرد کا کیا جس نے اپنی بیوی سے کہا ہو کہ میں آسمان کے ستاروں کی مانند تمہیں طلاق دیتا ہوں. اس عورت کو 3 طلاقیں ہو گئی ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. چلو بھائیو اٹھو، چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے عراق کے ہمارے بزرگ شیعوں، میرے جد بزرگوار امام صادق کے گھر میں خوش آمدید. علیہ السلام. اور میرے جد رسول خدا کے جوار میں بھی خوش آمدید. صلی اللہ علیہ وآلہ. خدا کی قسم آپ ہمارے مولا امام جواد ہیں. جب تک زندہ ہوں آپ پر میرا درود و سلام ہو. میں محمد ابن علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب ہوں. بے شمار درود و سلام ہو ان بزرگ ہستیوں پر. میں اپنے پدر بزرگوار اور ان کی تعلیمات کا وارث اور ان کے بعد امام ہوں. کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. یا ابن رسول اللہ، اس مرد کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جس نے اپنی بیوی سے کہا ہو کہ تمہیں آسمان کے ستاروں کے برابر طلاق دیتا ہوں؟ کیا کتاب خدا کو پڑھا ہے؟ جی ہاں الحمدللہ. خدا وند تعالیٰ فرماتا ہے طلاق صرف 2 بار ہے، یا نیکی کے ساتھ اس کو رکھا جائے یا نیکی کے ساتھ اس کو چھوڑ دیا جائے. لیکن آپ کے چچا عبداللہ ابن موسیٰ نے 3 طلاقیں ہونے کا فتویٰ دیا ہے. اے چچا، تقوی الہی اختیار کریں اور جب تک امت کے درمیان آپ سے زیادہ جاننے والے ہوں تب تک فتویٰ نہ دیں. تشریف لے آئیے، خدا کی رحمت ہو آپ لوگوں پر. ماشاءاللہ، خدا آپ کی تائید کرتا رہے اور آپ کے لیے ہماری آنکھیں روشن رہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اے اہل عراق، ہمارے جگر کے ٹکڑے عراق کی سرزمین میں امانت کے طور پر ہیں، تو وہ ہر چیز جس پر خدا نے آپ لوگوں کو امین بنایا اس کی پاسداری کریں، ان کی نشانیوں کو باقی رکھیں اور ان کی زیارت کے لیے زیادہ سے زیادہ جائیں، کیونکہ ان کی زیارت
قیامت کے دن شفاعت کا باعث بنے گی۔ خدا کی قسم، ہر وہ مومن جو خلوص دل سے وہاں کی زیارت کرے وہ جنت میں جائے گا، اور جب تک یہ زمین باقی ہے تب تک، یہاں تک کہ قیامت ہی کیوں نہ آ جائے۔ بہت خوش اور مسرور ہوئے اے وارث اوصیہ، سلام ہو آپ پر اور آپ کے پدر بزرگوار پر، ان کے تابناک چہروں پر۔ خدا کا سلام ہو محمد و آل محمد پر، سمندر کے پانی اور ریت کے ذرے ذرے کے برابر۔ جو خدا کا حکم، خدا کا بندہ اس وقت تک حقیقت تک نہیں پہنچتا جب تک دین کو اپنی خواہشوں پر مقدم نہ کرے، اور ایک بندہ اسی وقت ہلاکت تک پہنچتا ہے جب اپنی چاہت کو دین پر مقدم کر دیتا ہے۔ اگر جاہل افراد خاموش رہیں تو لوگوں کے درمیان کبھی اختلاف نہ ہو۔ خدا کی قسم ہماری آنکھیں آپ کے لیے روشن ہو گئیں اور ہمارے بے چین دلوں کو آرام مل گیا۔ خوش آمدید اے ریان، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، آپ سچے ہیں اور ہر چیز کو بخوبی انجام دیتے ہیں۔ رسول خدا کی وصیت کے مخالف اور منکروں اور شک کرنے والوں کو روکتے ہیں اور وقت آنے پر مقابلہ بھی کرتے ہیں۔ خدا شیعوں کی طرف سے آپ سب کو جزائے خیر دے۔ تو آپ سب جانتے ہیں میرے مولا، ہم اپنے شیعوں کے حالات سے باخبر ہیں، اور خدا نے جو کچھ بھی اپنے علم و رحمت سے عطا کیا ہے وہ علم ہمیں ہمارے شیعوں کے حالات جاننے میں مدد کرتا ہے، اور دن میں 100 بار ان کے لیے دعا کرتے ہیں، جیسا کہ میرے جد امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا ہے، کیونکہ ہم اپنے صبر کی وجہ جانتے ہیں کہ وہ ہر چیز جس کو نہیں جانتے ہیں اس پر صبر کرتے ہیں۔ خدایا ہمارے شیعوں پر رحم کر اور ان کے مال و اولاد میں اضافہ فرما، اور مخالفین و فاسدین اور ظالمین کے مکر سے دور۔ آمین اللہم آمین۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو کیا ہم آپ سے کچھ سوالات کے جواب جان سکتے ہیں؟ جو چاہتے ہو پوچھو، میں بحکم الہی تمہارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں، یہاں تک کہ تمہارے سوال ختم ہو جائیں، چاہے جتنے بھی سوال ہوں۔ خدایا علی و قدیر سے چاہتا ہوں کہ سخت اور آسان سوالوں کا جواب دے سکوں اور احکام کو واضح اور سادہ طور پر بیان کر سکوں، ایسا کہ کوئی بھی شعبہ باقی نہ رہ جائے۔ خدا آپ کی وجود کو باعث خیر و برکت قرار دے۔ امام کی کرامتوں اور ان کے مختلف علوم میں ماہر ہونے کی خبر پھیلتے ہی بہت ہی جلد تمام شیعوں نے آپ کی امامت کا اقرار کر لیا، اور یہ موقع ایسے ہاتھ نہیں آیا مگر ان عبرتوں کے سبب جو گزشتگان نے آئندہ والوں کے لیے چھوڑی تھی۔ بے شک ایسا ہی ہے، اور یہی باعث ہوا کہ فتنہ گروں کا فتنہ بے اثر رہا۔ امام جواد کمسن تھے لیکن دیکھنے میں باوقار نظر آتے تھے۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہے۔ رات کی قسم جب وہ دن کو ڈھانپ لے، اور دن کی قسم جب وہ چمکے اور روشن ہو جائیں، اور ان تمام مخلوقات کی قسم جنہیں اللہ نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ لوگوں، بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں، لیکن جس نے مال عطا کیا اور تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کی اور نیکی کی تصدیق کی تو ہم اس کے لیے دنیا و آخرت کے امور میں آسانی فراہم کر دیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ خداوند بہترین کفایت کنندہ اور بہترین وکیل ہے۔ یا اللہ،